حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے 70,000 افراد ایلا نامی سمندر کے کنارے رہا کرتے تھے۔ اللہ نے اس قوم کو ہزاروں نعمتوں سے نوازا تھا، لیکن جب راحت و سکون میسر آیا تو اللہ کی عبادت سے محروم ہو گئے اور اللہ کی مخلوقات پہ ظلم کرنے لگے۔ تو یوں اللہ نے ان کو خبردار کیا کہ ہفتہ کے دن شکار نہ کیا کرو، اور اتوار سے لے کر جمعے تک جتنا شکار کر سکتے ہو کر لیا کرو، لیکن ایک دن اللہ کی عبادت اور اس امت کے لیے امن پہ رکھ دو۔ یوں اللہ نے ان کا امتحان لینا شروع کر دیا۔ وہ اتوار سے لے کر جمعے تک مچھلیاں پکڑنے لگتی تو مچھلیاں زیادہ مقدار میں ہاتھ میں نہ آتی، اور وہ ہفتے کے دن کو سمندر کو دیکھتے تو ان کو بڑی بڑی مچھلیاں نظر آنے لگتی۔ ان لوگوں میں سے ایک شخص کو شیطان نے ورغلایا کہ پریشان کیوں ہوتے ہو، میری ترکیب پہ عمل کرو، تم شکار سے کبھی محروم نہیں رہو گے۔ تو بس شیطان کے کہنے پر اس شخص نے ڈوری لگا کر دھاگے کو سمندر میں ڈال دیا تاکہ مچھلی پھنسے، اور شیطان نے کہا اس مچھلی کو تم اتوار کے دن نکالنا، یوں ہفتے کی حرمت بھی باقی رہے گی اور تمہارا شکار بھی ہو جائے گا۔ بس شیطان کی بتائی ہوئی ترکیب میں ہفتے کے دن مچھلی پھنسی رہی، وہ اتوار کے دن نکالتا اور خوشی سے کھاتا۔ جب آس پاس کے لوگوں نے دیکھا تو ان کو بھی یہ ترکیب بتانے لگا، اور یوں اس قوم کے کچھ لوگ مچھلی پکڑنے کے لیے ہفتے کے دن جال پھینکتے اور اتوار کے دن نکالتے، اور یوں کچھ لوگوں نے اس سمندر میں نالیاں بنا کر چھوٹے چھوٹے تالاب بنا دیے کہ جیسے ہی ہفتے کے دن مچھلیاں یہاں سے گزریں وہ ان تالاب میں پھنس جائیں اور ہم اتوار کو ان کو نکال کر کھائیں گے۔ اس گاؤں میں اللہ کے کچھ خاص بندے بھی موجود تھے اور کہنے لگے کہ اے لوگو، اللہ نے ہفتے کے دن شکار کرنے سے منع کیا ہے۔ یہ جو تم جال پھینکتے ہو اور چھوٹے چھوٹے تالاب بناتے ہو، اگر ہفتے کے دن مچھلی پھنستی ہے تو یہ شکار ہفتے کے دن کا ہوگا۔ اللہ کے عذاب سے ڈرو، اللہ کی نافرمانی نہ کرو۔ وہ لوگ ان لوگوں کا مذاق اڑانے لگے کہ ہماری جو مرضی ہوگی ہم وہ کریں گے، اور اس بستی میں 3 گروہ بن گئے۔ ان 70,000 لوگوں میں وہ تھے جو ان لوگوں کی نافرمان لوگوں کی اصلاح کرتے، دوسرے وہ جو ان لوگوں سے نفرت کرتے اور خاموشی اختیار کیے ہوئے تھے، اور تیسرے وہ گمراہ ہو کر اللہ کی نافرمانی کر رہے تھے۔ تو ان نیک بندوں نے بستی کے بیچ میں سے ہی دیوار کو کھڑا کر دیا اور حکم جاری کیا کہ اللہ کے جو نافرمان ہیں وہ اس طرف ہو جائیں اور ہم اللہ کے فرمان بردار اس طرف رہیں گے۔ اور یہ صالح لوگ بار بار ان سے کہتے رہے، وہ صالح لوگ ان نافرمان لوگوں سے بار بار کہتے کہ اللہ سے ڈرو۔ قوم لوط اور قوم سمود انہی نافرمانی کی وجہ سے غرق ہو گئیں۔ اللہ کی نافرمانی نہ کرو ورنہ تم پہ بھی کوئی عذاب آئے گا۔ وہ نافرمان جن کی تعداد تقریباً 12,000 تھی، سب ہنستے رہے، یہ سب کتابی باتیں ہیں، ہم پہ کوئی عذاب نہیں آئے گا۔ تو بس جیسے ہی وہ گروہ 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا، ایک وہ جو اللہ کے فرمان بردار بندے تھے دیوار کے اس پار ہو گئے، اور ایک وہ جو اللہ کے نافرمان بندے تھے دیوار کے اس طرف رہے۔ وہ نافرمان پوری رات ہنستے رہے، مذاق اڑاتے رہے، اور اللہ کے فرمان بردار بندے دیوار کے اس طرف اللہ سے معافی مانگنے لگے۔ تو بس جیسے ہی صبح ہوئی، وہ نیک صالح انسان انہوں نے محسوس کیا کہ دیوار کے اس طرف کسی انسان کی آواز نہیں آ رہی۔ جیسے ہی دیوار کے اوپر چڑھ کر اس طرف دیکھنے لگے کہ سارے کے سارے لوگ بندر کی شکل میں تبدیل ہو چکے تھے اور بندروں کی شکل کو انجام دے رہے تھے۔ وہ صالح لوگ دیوار سے ان بندروں کو دیکھنے لگے، وہ صالح لوگ جو ان کے رشتہ دار تھے ان کو کپڑوں سے دیکھ کر ان کو پہچانا اور چیخ کے رونے لگے اور اللہ سے معافی مانگنے لگے۔ لیکن جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو وہ ہو کر رہتا ہے۔ وہ 12,000 لوگ جو بندر بن چکے تھے وہ کچھ کھا پی بھی نہیں رہے تھے، اور وہ 3 دن کے بعد فی النار ہو گئے۔ بے شک اللہ ان بندوں کو پسند نہیں کرتا جو اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں۔ اے اللہ، ہم کو سب کو اپنا فرما بردار بندہ بنا اور اپنے راستے پر چلا۔ آمین۔